کہانی ہے اس انسان کی جو دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے معزز انسان کا ٹائٹل پا کر ہر مشکلات کو اپنی ہمت سے حل کرنے والے تھے۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے چنا، لیکن ان کی زندگی کا سفر آسان نہیں تھا۔ جب دنیا میں ہر طرف فتنہ تھا، اللہ نے اپنے میسنجر کو بھیجا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابرہہ جو یمن کا ایک عظیم رولر تھا، اپنی طاقتور آرمی کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے آیا۔ ابرہہ کا مقصد تھا کعبہ کو تباہ کرنا۔ اس وقت کو ہم سالہ الفیل یعنی ایئر آف دا ایلیفینٹ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جہاں ابرہہ اپنے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اللہ نے اپنے فائنل میسنجر کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا ایک ایسے وقت پر تھا جب اللہ کی مدد کا وقت قریب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں آمنہ بی بی جب انہوں نے اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو انہیں دل میں ایک سکون تھا جو وہ کبھی محسوس نہیں کر پائیں۔ آپ کا چہرہ چمکتا ہوا تھا جیسے چاند اپنی روشنی سے پورے آسمان کو روشن کر دے۔ آمنہ بی بی نے اپنے بچے محمد کا چہرہ دیکھا اور سب کچھ بھول گئیں۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دنیا میں بھیجا۔ یہ پیدائش کوئی عام پیدائش نہیں تھی، یہ ایک ایسے انسان کی پیدائش تھی جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ انہیں اپنے والد کا پیار کبھی نہیں محسوس ہوا، اور پھر جب آپ کی ماں آمنہ بی بی کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا دل اداس ہو گیا۔ یہ وقت تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلی دفعہ دنیا کے درد کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی، انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا بہت خیال رکھا۔ Your heart is pure, child. Thank you. Always seek the light. آپ کی زندگی میں انہوں نے بہت پیار دیا، لیکن کچھ ہی وقت بعد حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا گیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بہت پیار اور خیال دیا۔ مکہ کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی گئی، اور ان کا نام الامین تھا، یعنی ٹرسٹ وردی۔ Al-Amin. Al-Amin. لیکن یہ وہ وقت تھا جب آپ کے اندر وہ شخصیت تیار ہو رہی تھی جو دنیا کی تقدیر کو بدلنے والی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تک پہنچی، آپ کی ایمانداری اور سچائی ہر جگہ مشہور ہو گئی۔ آپ کو مکہ کے ہر شہری نے الامین، دا ٹرسٹ وردی کے نام سے جانا۔ In your actions be kindness. In honesty we find peace. آپ کا چہرہ اور آپ کا طریقہ ہر شخص کو اپنی طرف
کھینچ لیتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے اپنے کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ خدیجہ بی بی جو اپنے دور کی بہت عظیم عورت تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا موڑ ڈالا، حضرت خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی کے سب سے عظیم فیصلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ یہ شادی نہ صرف ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھی، بلکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام پہنچانے کی راہ دکھائی۔ حضرت خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ساتھ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکلات میں سپورٹ کیا اور ان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا گیا جو ان کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اور پھر وقت آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام ملنے والا تھا۔ جی ہاں، کیو آف ہیرا۔ جب آپ کیو آف ہیرا میں اپنی زندگی کی گہرائیوں میں سفر کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے فائنل میسنجر کو اپنا پہلا رسالت بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جب ان کی روح کو اللہ کی روشنی ملنی تھی۔ وہ دن تھا جب آپ نے اپنی زندگی کے سب سے عظیم سفر کی شروعات کی۔ ہیرا کی غار میں اپنی تنہائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری طرح سے اللہ کی طرف مڑ گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہر وقت سچائی کی تلاش میں تھا، ایک نئی روشنی کی تلاش کر رہا تھا۔ غار کے اندر جہاں کوئی نہ تھا، صرف آپ کی سوچ اور اللہ کی قدرت تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کا پیغام، جسے وحی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا رنگ دکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اتنی طاقت ملی جسے آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا، اقرا بسمک ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں بنایا۔ یہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسالت تھا، وہ ہر جذبات اور ہر سوچ سے پورے تھے۔ آپ کے دل میں جو مشکلات اور ڈاؤٹس تھے وہ اب ختم ہونے والے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغام کو ہر شخص تک پہنچانے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ یہ لمحہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اس پیغام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، جسے ہم اسلام کے دور کا سفر کہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی پوری بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی شامل کی ہوئی پوری زندگی میں ایک ہی شخصیت کو دیکھا تھا، اور وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمان کی مثال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ اللہ کا پیغام ہے اور آپ کو اس سفر میں اپنی مدد ملے گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کی ہر بات میں ایمان بھر دیا اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ کا راستہ ہمیشہ صاف اور روشن ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک نئی روشنی تھی، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ کا پیغام دنیا کو بدلنے والا تھا، لیکن ہر انسان کو اس راستے پر چلنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو دیے تو کچھ لوگ سمجھ گئے اور کچھ لوگ اس سے کافی ڈر گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے، جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو سب پر مشکلات ڈال کر رکھا تھا، انہوں نے اس پیغام کو چیلنج کیا۔ مکہ کے لوگ جو اپنی زندگی کو ادھر ادھر کے پیسے،
جائیداد اور پاور کے حوالے سے جینے لگے تھے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھنا مشکل لگا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح کا پیغام ہے جو ان کے لیے نیا ہے۔ Their influence spreads like a plague. We must act, but their followers are many and fanatical. Then we strike first before they come for us. انہوں نے ہر چکر چلایا، ہر طریقہ اپنایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کبھی نہیں رکنے والا تھا۔ جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلتا گیا، ویسے ویسے مکہ میں دشمنوں کی طاقت بڑھتی گئی، مسلمانوں پر چپکے چپکے ظلم بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں اور اپنے لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر یقین کرتے تھے، نئی نئی تکلیفوں میں ڈال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں نے سب کچھ جھیلتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا۔ یہ سب تکالیف اور دکھ جو انہوں نے سہا، یہ سب اس لیے تھا کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ دنیا کی تقدیر کا سفر اب ایک نیا موڑ پا گیا تھا۔ مسلمانوں کی تقدیر اب پورے مکہ میں سنائی دینے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ کا سفر طے کرنا تھا اور پھر مدینہ میں اسلام کی پہلی حکومت اور ایک نیا دن دیکھنا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سفر شروع کیا اور مدینہ میں اپنا نیا رخ دکھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو اپنے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانا تھا، اور اس سفر کا ہر قدم اللہ کی رحمت کا ثبوت تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگلے موڑ کے بارے میں، جب مدینہ میں اسلام کا پیغام پیار اور امن کا پیغام بن گیا۔ پیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔